كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام الأرض المقدسة منها. المفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانبیاء کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سے بھی نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم میں سے بھی اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ نکالا اور بلاد الشام یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائی. تو اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج کل جو لوگ مستشرقین یعنی منکرین دین اسلام ہیں وہ ان واقعات کو یعنی ایک اتفاق قرار دیتے ہیں کہ مثلا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان ہے، اگر اتفاق ہے اب بھی طوفان آتے ہیں. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ ہوا کا طوفان آیا. وہ کہتے ہیں اس قسم کے طوفان اب بھی تو آتے ہیں. اسی طرح قوم سمود، قوم صالح علیہ السلام پہ اللہ کا عذاب آیا. اور یہ سارے واقعات جو ہیں ان کو وہ دنیا کے دیگر واقعات سے مثالیں دے کر نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا عذاب ہے، یہ تو اب بھی آتے ہیں، کبھی کافروں کے ملک میں آ جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ملک میں بھی آ جاتے ہیں. اگر کافروں کے ملک میں زلزلہ آتا ہے تو مسلمانوں کے ملک میں بھی زلزلہ آ جاتا ہے. کافروں کے ملک میں بارشیں ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں تو مسلمانوں کے ملک میں بھی آ جاتے ہیں. وہاں مسلمانوں کے گھر گر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. ویسے یہ اتفاقات ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ دراصل کشش ثقل سے ہوتا ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ دراصل ستاروں سے، ابراج سے، سیارات سے، اس وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اس میں کوئی اللہ کے عذاب کا تعلق نہیں. اچھا، جو آدمی بیچارے کا دین اسلام کی طرف پوری طرح معلومات نہ ہوں وہ فوراً گھبرا جاتا ہے، کہتے بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں.
تو اس لیے سب سے پہلے تو ایک بنیادی بات کو دماغ میں رکھ لیں، ایک منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ یہ حادثات جو ہیں ستاروں کی وجہ سے آئے، یہ بارشیں جو ہیں اس لیے آئی ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے، چلو تمہاری بات ہم مان لیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان ستاروں کا خالق مالک بنانے والا کون ہے؟ ایک بنیادی بات دماغ میں رکھیں، کیونکہ اگر بنیاد مضبوط ہو نا تو پھر کچی دیوار بھی کھڑی رہتی ہے، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو اور اوپر آپ بڑی پکی دیوار بنا دیں تو جب نیچے بیٹھے گی تو وہ بھی گر جائے گی۔ اصل تو آپ بنیادی بات کو مضبوط رکھیں کہ چلو بھی ایک آدمی کہتا ہے یہ بارشیں آتی ہیں ستاروں کی وجہ سے، تو ستارے تم نے بنائے ہیں، تم تو ابھی تک ستاروں کا پوری طرح سراغ لگانے میں بھی ناکام ہو، تم تو ابھی تک ان ابحاث میں الجھے ہوئے ہو کہ مریخ پہ، مشتری پہ، زہرہ پہ، عطارد پہ، اور یہ تو چند ایک ستارے ہیں نا، ورنہ اللہ کے ستاروں کی تعداد تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اور ابھی تمہارا یہ علم تسلیم کرتا ہے کہ کتنے ایسے ستارے ہیں، کواکب ہیں کہ جن کی ابھی تک روشنی نہیں پہنچی زمین پہ، یعنی پیدا ہوئے ہزارہ سال گزر گئے لیکن اتنے دور ہیں کہ ابھی روشنی نہیں آئی، اور کتنے ایسے کواکب و سیارات ہیں جن پر تم خود تسلیم کرتے ہو کہ وہاں کسی انسانی وجود کا پہنچنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب کچھ حکم خداوندی سے ہوتا ہے تو ہم غلط ہیں یا تم غلط ہو؟ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جی پوری دنیا کے اندر یہ سورج جو ہے یہ تمام ستاروں کا بڑا ہے اور ہم سورج کی عبادت کریں گے اور سارا نظام جو ہے یہ سورج چلا رہا ہے، تو چلو سورج کو تم نے پیدا کیا، تم کہتے ہو کہ جناب یہ سمندروں میں مد و جدل چاند سے آتا ہے، چلو چاند تم نے بنایا ہے، تو جب گھرتے گھرتے ماننا پڑے گا کہ ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے، تو اب مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ بھئی جو چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، تو مسلمانوں کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے نا، تمہارا ستاروں کا عقیدہ تو کوئی مضبوط نہ ہوا۔ یہ تو بالکل ایک ایسی مثال ہے کہ ایک دفعہ حج کے دنوں میں مزدلفہ میں آ کر جب ہم رات کو ٹھہرے تو ہمارے ایک دوست ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، بڑا ان کو فہم ہے، عقل ہے، منجھا ہوا انسان ہے، تو رات کو اس کی جب نمازیں پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لیٹ گئے آرام کے لیے، تو رات کو 3 بجے یا اللہ عالم کس وقت اس کی نیند کھلی، تو اس کو خیال آیا کہ اب لوگ چونکہ سوئے ہوئے ہیں حمام خالی مل جائیں گے تو میں فارغ بھی ہو لوں گا، وضو بھی کر لوں گا اور ساتھیوں کے لیے کوئی ایک جالون بھی بھر کے لے آؤں گا وضو کے لیے۔ انہوں نے علامت بنایا، ایک بس کھڑی تھی، اس پہ انہوں نے نشانی لگا دی کہ یہ بس جو کھڑی ہے نا اس کے ساتھ ہمارے ساتھی لیٹے ہوئے، بس کے نمبر وغیرہ ہر چیز یہ نوٹ کیا، سمجھا، آگے پیچھے دیکھا اور اس کے بعد چل پڑے۔ اب اتفاق ہے کہ ہم دور سے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ دور نکل گئے، وہاں سے فارغ ہوئے، پانی بھرا لے کے آئے، بس چلی گئی۔ اب جب بس چلی گئی تو ان کی علامت تو چلی گئی، اب ڈھونڈے بیچارے کیسے؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو گئی
اذانیں ہو گئیں، فجر کی جماعت الحمدللہ ہم نے کر لی، اب کھڑے دعا مانگ رہے تھے، پھر ان کو وہ جماعت نظر آئی تو بیچارہ آ گیا، بھائی اللہ کے بندے تم نے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو بس کی علامت بنائی تھی۔ اللہ کے بندے بس تو چلنے والی چیز ہے، علامت ایسی چیز کو کیوں بنایا جو چلی جائے؟ تو اگر تم نے تمام معاملات ستاروں کے سپرد کر دیے تو ستارے اگر ڈوب جائیں، ستاروں کو اللہ فنا کر دے، پھر کون چلائے گا نظام؟ اور جب اللہ نے آسمان پیدا ہی نہیں فرمایا، زمین پیدا ہی نہیں فرمائی، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ اس وقت نظام کس نے چلایا؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے پہلے اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، پھر کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اگر آدمی کا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ تو اسے پھر یہ ہوائیں اور تھپیڑے اور یہ موجیں آئیں گی، ٹکرائیں گی چٹانوں سے، دیکھا چٹان کھڑی ہو، موجیں ٹکرا کے واپس جائیں گی، چٹان کھڑی ہے اپنی جگہ۔ اور اگر آدمی کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، ڈھل مل یقین ہو، جوگیوں پر بھی ایمان لے آتا ہو، مداریوں پر بھی ایمان لے آتا ہو، کوئی بندہ شوبدہ دکھا دے تو اس کو بھی پیر ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہو، تو پھر وہ تو دھکے کھائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس کا انکار تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا، لیکن آپ ہمیں یہ دکھلائیں کہ بھئی ایسا عذاب اگر یہ اللہ کا نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کو پہلے کشتی بنانے کی کیسے سوچی؟ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے، تو اگر یہ طوفان ہے تو پھر نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب قوم عاد پہ عذاب آیا تو ہود علیہ السلام بچ گئے، جب قوم صالح پہ عذاب آیا تو صالح علیہ السلام بچ گئے، جب قوم لوط پہ عذاب آیا تو لوط علیہ السلام محفوظ رہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات میں دلالت نہیں کرتی کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور اللہ نے اپنے انبیاء اور ایمان والوں کو بچا لیا اور باقیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ایک ہے ہر دور میں عذاب آ جانا، زلزلہ آ جانا، طوفان آ جانا، کسی پہاڑ سے آگ کا لاوا نکل پڑنا، تو یہ تو حوادث ہیں، لیکن اس کے بارے میں کسی پیغمبر نے پیشگوئی تو نہیں فرمائی۔ اور یہ جب حوادث ہیں، جب ہوا چل رہی ہے، جہاں وہ ایمان والوں کو نمازی کو لگ رہی ہے، بے نماز کو بھی تو مل رہی ہے۔ بارش جب برستی ہے، جہاں کعبۃ اللہ میں برستی ہے، وہاں ایک عام بندے کے گھر میں بھی برستی ہے۔ اسی طرح اللہ نے نظام رکھا ہے کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے، جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، اور کیا کہیں گے، لہذا ہم سب جانور ہو گئے۔ پیاس لگتی ہے، اگر آدمی کو پیاس لگتی ہے تو جانور کو بھی تو پیاس لگتی ہے۔ اگر ایک انسان کے جنسی خواہشات ہیں وہ حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں کہ اب دیکھیں کہ آگ جلائی جائے، ساری قوم جلانے پر متفق ہو، وقت کی قوت جو ہے بادشاہ کا بھی حکم شامل ہو، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ڈال بھی دیا جائے اور محفوظ رہیں، تو اگر پھر بھی آپ نہ مانیں تو اس کے علاوہ پھر حل کیا؟ اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام یوں بھی نہیں بچے کہ آپ کہیں جی چھپ کے بھاگ گئے،
ان کو ملے نہیں. یا جب آگ میں ہم ڈالنے لگے جی تو پہلے بارش آ گئی تھی، آگ بجھ گئی تھی. آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ بھاگ رہے ہیں نہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو تو باقاعدہ باندھ دیا گیا ہے اور منجنیک میں بٹھا کے ڈالا گیا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام زندہ بیٹھے. لوط علیہ السلام کی ساری قوم دشمن ہو گئی ہے، پورے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں. اللہ کا پیغمبر تقاضائے بشریت کے مطابق پریشان کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی طاقت بھی نہیں، میں ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، ان کو دفع بھی نہیں کر سکتا، اپنے مہمانوں کو بھی نہیں بچا سکتا. تو اللہ کے فرشتے بولتے ہیں کہ قالوا یا لوط انا رسل ربک، آپ مت گھبرائیں، ہم بندے نہیں، ہم فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے. لن یصلوا الیک، ان کی طاقت ہی نہیں کہ آپ کے قریب آ سکیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے اہل کو لے کے آپ بستی سے نکل جائیں. تو ایسے واقعات کو موجودہ زلزلے اور موجودہ طوفان اور موجودہ سونامیوں سے تعبیر کی جائے تو یہ تو بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اور دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نظام عالم ہے کہ کافر زندہ رہتا ہے، کافر کا اقتدار بھی باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظالم پہ آخر پکڑ آتی ہے. اسی طرح جہاں فواحش و منکرات بڑھ جاتے ہیں تو وہاں بھی پکڑ آتی ہے. اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہلک وفینا الصالحون، کہ یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ ہمیں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے، آخر نمازی، تہجد گزار، شب بیدار، اللہ سے ڈرنے والے بھی تو ہوں گے، پھر بھی ہم پر عذاب آ جائیں گے. آپ نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ ہاں جب بے حیائی بڑھ جائے گی، جب منکرات بڑھ جائیں گے، جب فواحش بڑھ جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب آ جائیں گے، اس میں اچھے بھی رگڑے جائیں گے. اسی طرح دیکھیں قوم لوط پہ عذاب آیا کہ انہم کانوا قوم سوء، برے لوگ. اسی طرح دیکھیں قوم عاد پہ عذاب آیا، کیوں؟ برے لوگ. قوم سمود پہ عذاب آیا، کیوں؟ برے لوگ. تو اس لیے آج بھی اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کریں بغیر کسی تعصب کی عینک کے، مسلمان ہندو کافر نہیں، جہاں جہاں گناہ بڑھ گئے تھے وہیں اللہ نے عذاب کا نظارہ دکھلایا. بالکل خالی ذہن ہو کے آپ سوچیں، بالکل اس جھگڑے میں نہ پڑے گی ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، نہیں، انسان. لیکن جہاں جہاں اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، یہ بالکل وہ جگہ ہیں، وہ ٹکڑے ہیں، وہ مقامات ہیں جہاں زنا جو ہے وہ ایک آرٹ ہے، فیشن بن چکا ہے. زنا ہے، بدکاری ہے، بدکرداری ہے، بے حیائی ہے، اور وہ عالم میں مراکز بن گئے بے حیائی کے. ساری دنیا وہاں اس لیے آتی. ایک ایک جگہ کا مطالعہ کرو. اچھا پھر جب آئے گا تو جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اچھے بھی رگڑے جائیں گے اور مسلمان بھی رگڑے جائیں گے. قیامت والے دن ہر آدمی اپنے ایمان پہ عمل پہ اٹھے گا، لیکن وقتی طور پر تو عذاب سب کو لے جائے گا.
اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جب آگ جل رہی ہو پھر آپ گیلی لکڑی بھی ڈالتے وہ بھی جل جاتی. تو اس لیے جب بھی قرآن پڑھا کریں تو اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ اللہ کے قرآن کا ایک ایک حرف حق ہے، اللہ کے قرآن کا ایک ایک دعویٰ سچا ہے، اللہ کے قرآن کی ایک ایک خبر سچی ہے، اللہ کے قرآن میں جو وعد ہے وعید ہے سب حق ہے. اور پھر اس کو تمام دنیا کے علوم کی چھلنی سے چھان کے بھی دیکھیں تو سچ قرآن نکلے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ خبر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہو سلمہ اللہ من نار قومہ، اللہ نے ان کی قوم نے جو آگ جلائی تھی اس سے بھی حفاظت فرمائی. فأخرجہ من بین اظہرہم، اور ان کے اندر سے ان کو نکالا مہاجرا الی بلاد الشام، کہ انہوں نے ہجرت فرمائی. اس لیے یاد رکھیں یہ ہجرت کرنا جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، تمام انبیاء کی سنت ہے. اور میرے ماں محبوب نے بھی ہجرت فرمائی ہے. اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد فتح مکہ، تو مانا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی فرضیت نہیں رہی، کیوں اسلام آ گیا، مکہ فتح ہو گیا. لیکن آج بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، فرائض نہیں ادا ہو سکتے، اب بھی حکم ہے کہ ہجرت کریں. اور ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے رستے میں ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے میں آگے فراخیاں پیدا کر دیتا ہوں، خود رستے پیدا کر دیتا ہوں. اب فرماتے ہیں کہ شام سے مراد کیا ہے؟ وہ ارض المقدسہ یعنی بیت المقدس کا جو علاقہ ہے. قال الربيع بن انس ان ابي العالية عن ابي بن كعب في قوله الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. حضرت ابی بن کعب اس آیت میں فرماتے ہیں کہ الشام، اس سے مراد وہ شام کا علاقہ ہے. وما من ماء عذب الا يخرج من تحت الصخرة، اور حضرت کعب تو یہ بھی فرماتے تھے وہی ابن کعب کہ جتنا میٹھا پانی ہے وہ سب اس صخرہ کے نیچے سے نکلتا ہے، جو بیت المقدس میں ایک مقام ہے جس کا نام صخرہ ہے، جہاں سے میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس کے ظاہر میں بھی برکتیں ہیں، باطن میں بھی برکتیں ہیں. معدن الانبیاء والمرسلین، معراج سید الاولین والآخرین، کہ اللہ نے اس مقام کو بڑا شرف بخشا. اب بھی وہاں جو مقام خلیل ہے تقریباً سینکڑوں انبیاء علیہم السلام وہاں دفن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی شان بخشی. اس لیے ابی ابن کعب فرماتے تھے کہ کوئی دنیا میں پانی نہیں میٹھا مگر وہ تحت صخرہ سے نکلتا ہے. وقد قال ابو العالیة ايضا وقال قتادة كان بأرض العراق فأنجاه الله إلى الشام وكان يقال للشام أعقار دار الهجرة وما نقص من الأرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض عراق میں تھے، یعنی پہلے جو واقعات پڑھے ہیں ہم نے، آپ کا قوم سے مقابلہ، آپ کا بتوں کا توڑنا، آپ کے لیے آگ کا جلایا جانا، یہ سب ارض العراق میں پیش آیا ہے. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ إِلَى الشَّامِ، پھر اللہ نے آپ کو نجات دی اور شام کی طرف بھیجا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ یہ بھی فرماتے تھے کہ شام کو کہتے ہیں اعقار دار الہجرت، کہ ہجرت کا گویا جڑ ہے. آکار کہتے ہیں بنیاد، اصل او گہرائی.
گویا کہ وہ مقام. وَمِمَّا نَقَصَ مِنَ الْأَرْضِ جتنا زمین سے کچھ گھٹایا جاتا ہے شام میں بڑھا دیا جاتا ہے. اور جب شام میں سے کوئی چیز گھٹائی جائے زید فی فلسطین کان یقال ہی ارض المحشر والمنشر. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہی جو مقام ہے یہی وہ مقام ہے جہاں حشر کا میدان ہوگا. وَبِهَا يَنزِلُ عِيسَىٰ ابن مریم علیہ السلام وَبِهَا يَهْلِكُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالِ. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ بھی یہی اتریں گے. اسی لیے ویسے ایک روایت میں لفظ آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنزِلَنَّ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ عَلَىٰ مِنَارَةِ بَیْضَاءَ شَرْقِیَّ دمشق. وہاں لفظ دمشق ہے. تو بہرحال دمشق جو ہے اس کو بھی شام کہتے ہیں اور بیت المقدس جو ہے اس کو بھی شام کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے. تو یہ سارے واقعات جو ہیں اسی سرزمین پہ پیش آئیں گے. یعنی اسلام کے غلبے کا ظہور جو ہے وہ بھی اسی مقام سے ہوگا. وقال كعب الأحبار في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی سرزمین کی طرف بھیجا. وہ فرماتی ہیں کہ وہ مقام حران ہے. وقال السدي انطلق إبراهيم ولوط علیہما السلام قبل الشام. حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام جو ہے شام کی طرف روانہ ہوئے. فلک ابراہیم سارد وہی ابنت ملک حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على ان يفر بها. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی سفر میں بی بی سارہ سے ملاقات ہوئی. اور بی بی سارہ جو تھی دراصل بادشاہ حران کی بیٹی تھی اور بی بی سارہ جو تھی وہ مسلمان تھی اور اس نے اسلام کے لیے وہاں دعوت دی. تو باپ بھی اور قوم بھی مخالف ہو گئی. تو بی بی سارہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملی تو نے کہا میں شرط پہ نکاح کروں گی کہ مجھے سرزمین سے لے جائیں کیونکہ یہاں تو سب کافر ہے. رواہ ابن جریر وہو غریب. مفسر فرماتی ہیں کہ یہ قصہ جو ہے بالکل ناقابل اعتبار ہے کیونکہ صحیح قصہ یہ ہے والمشہور انا ابنت امہ آپ کے چاچے کی بیٹی تھی بی بی سارہ. وانہ خرج بها مہاجرا من بلادہ. اور جب آپ نے ہجرت کی تو وہ بی بی بھی آپ کے ساتھ تھی. اثر صحیح روایت وہ ہے. وقال له في ابن عباس الى مکہ. اچھا بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی جیسے قرآن میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو اللہ نے جو اس کو بھی فرمایا ہے کہ مکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے ہیں لیکن یہ واقعات صحیح نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑا. پھر حضرت اسماعیل کو ملنے کئی دفعہ تشریف لائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں آ کے اپنے بیٹے سے مل کر آپ نے کعبہ بنایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں اپنے بیٹے کی قربانی دی. سارے واقعات حق ہیں قرآن میں ہیں لیکن یہ جو شام اصل ہجرت والا واقعہ ہے وہ شام کی طرف ہے نہ وہ حران کی طرف ہے اور نہ وہ مکہ کی طرف. وقوله تبارک وتعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة قال عطاء ومجاهد عطية. وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عيينة النافلة ولد الولد یعنی ان یعقوب ولد اسحاق. اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رحمتوں سے
بیٹا دیا حضرت اسحاق اور زیادہ یعقوب بھی عطا فرمایا. نافلہ کا معنی عطیہ، بعض فرماتے ہیں نافلہ کا معنی زیادہ، اور بعض فرماتے ہیں نافلہ کا معنی اولاد کی اولاد، کیونکہ بندہ کی اولاد ہے، پھر اللہ آگے اولاد کی بھی. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ فرمایا ہم نے آپ کو بیٹا بھی دیا، پھر بیٹے کا بیٹا بھی دیا. فبشرناہ بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اللہ نے دونوں خوشخبریاں دی کہ آپ کو ہم بیٹا دیں گے اسحاق، اور اسحاق کا بھی پھر بیٹا ہوگا یعقوب. فرماتے ہیں وبشرناہ بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سأل واحدا فقال رب هب لي من الصالحين فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة. اب حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے بیٹا مانگا تھا، لیکن یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا، پھر بیٹے کا بیٹا بھی دیا، اور سب کو نبی بنایا. تو یہ اللہ کا انعام و کرم ہے کہ آپ نے تو ایک مانگا تھا، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ الْجَمِيعُ عَلَى خَيْرٍ وَصَلَاحٍ. اور پھر سب کو اللہ نے صالحین میں سے بنایا، اہل خیر اور اہل صلاح تو سب سے بڑی. لیکن یاد رکھیں کہ پھر ان کا صالح ہونا جو ہے وہ بڑی نعمت ہے. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اولادوں کو صالح بنائے. اللہ تبارک و تعالی اس لیے دعا ہے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اللہم اجعلنی واجعلہم من عبادک الصالحین. کہ اولاد ہو اور اللہ نہ کرے فاسق ہو فاجر ہو تو عذاب ہو، اولاد ہو اور صالح ہو تو پھر والدین کے لیے قرۃ عین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر ان کے نام کو زندہ کرنے والی ہے، والدین کے نام کو ہمیشہ قائم رکھنے والی. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ صرف ہم نے اولاد نہیں دی بلکہ سب کو اہل صلاح بنایا. حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹا بھی حضرت یوسف نبی فرمایا. لیکن یاد رکھیں ہم دیکھیں ابراہیم کو کتنے امتحان آئے، یعقوب علیہ السلام میں کتنے امتحان آئے، اور کن کے ہاتھوں آئے؟ اپنی اولاد کے ہاتھ. یعنی یوسف علیہ السلام کو لے جانے والے کون ہیں؟ وہ بھی تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. چلو حضرت یوسف کے ستیلے ہیں لیکن یعقوب کے تو بیٹے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے روتے 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 آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، لیکن دیکھیں اب یہ ساری تکلیف پہنچانے والے کون ہیں؟ اولاد. حضرت یوسف علیہ السلام کو خود کنویں میں گرا کر ان کے قمیض پہ خون لگا کے دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ باپ کو. اس لیے دعا کیا کریں. مومن کے لیے دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہمیشہ یاد کہ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا تو ہتھیار ہی دعا. اور دوسرا بزرگوں نے، علماء نے، اولیاء اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہو نا، اسی سے اندازہ لگایا کرو کہ اس کی دعا میں کتنا اثر ہے، کتنا رقت ہے، کتنا عاجزی ہے، کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے. اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس کی عبادات جو ہیں وہ مقبول ہیں. اور دعا کے بغیر کوئی حل ہی نہیں. آدمی اولاد کا کیا کر سکتا ہے؟ آدمی اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، تو دعا کریں.
اور دعا یقین کامل سے کیا کریں. یہ نہ کہا کریں کہ میں بڑی دعا کر رہا ہوں, بڑی دعا کر رہا ہوں, اولاد ٹھیک نہیں ہو رہی. پتہ تم دعا نہ کرتے تو وہ کیا ہو جاتے, تم دعا نہ کرتے تو خدا جانے وہ کس جہنم میں گر جاتے. اس لیے اپنی دعاؤں سے مایوس نہ ہوں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, اور دعاؤں سے کبھی دل گرفتہ نہ ہوں, اور جب بھی دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انعام دیا تو اے میرے سامنے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے سب کو امام بنایا کہ لوگ ان کی اقتداء کریں. نبوت دی. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَيْ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ من باب عطف الخاص علی العام, کہ پہلے تو لفظ عام تھا نا جی, فعل الخیرات, حالانکہ اقامت الصلاۃ بھی تو خیرات ہے, ایتاء الزکات بھی تو فعل الخیرات میں ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں عطف خاص عام پہ. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, یعنی صرف آپ دعوت دینے والے نہیں بلکہ خود بھی عمل کرنے والے. اے فاعلین لما یأمرون الناس بہ, جو لوگوں کو ہدایت فرماتے, لوگوں کو دعوت دیتے, خود بھی عمل فرماتے. ثم تربی کے لوط وهو لوط ابن حاران ابن آزر كان قد آمن بإبراہیم علیہ السلام واتبعه وهاجر معه. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اصل میں لوط کا نسب جو ہے وہ یوں ہے کہ لوط ابن حاران ابن آزر, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے, اور پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے, اور جب ہجرت کا وقت آیا تو لوط علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے ہجرت فرمائی. كما قال تبارك وتعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. لوط علیہ السلام ایمان لے آئے اور ہجرت بھی ساتھ. فآتاه الله حكما وعلما, اللہ نے ان کو حکم بھی عطا فرمایا, علم بھی. وأوحى إليه وجعله نبيا وبعثه إلى صدوم وأعمالها, اللہ نے آپ پر وحی بھیجی, آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی. اللہ نے آپ کو کری ہے صدوم اور اس کے ساتھ کا جو علاقہ ہے وہاں کے لیے نبی بنایا. فخالفوه وكذبوا, لیکن قوم نے مخالفت کی, تکذیب کی. وأهلكهم الله ودمر عليهم, اللہ نے ان کی قوم کو پھر ہلاک کر دیا. كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز, اللہ پاک نے دوسرے مقام پر بھی قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے, اور یہاں بھی اللہ نے اختصار سے ذکر فرما دیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اس بستی سے اور بستی والوں سے بھی نجات دی, اور وہ بستی والے جو تھے وہ بڑے خبائث پہ عمل کرنے والے, بڑے فواحش و منکرات کے عادی. اللہ نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ان کی قوم کو ان کے اعمال سیئہ اور کفر کی اور تکذیب انبیاء پر سزا دی اور ہلاک کر دیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فأغرقناهم أجمعين. اب اللہ علیہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار سے نوح علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، لیکن یاد رکھو آپ دیکھو نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول ہے، سب سے اول رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام تو بعد میں آنے والے لوگ، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ترتیب سے کوئی قرآن قصے کی کتاب تو نہیں ہے. اللہ نے قرآن عبرت کے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، موعظت کے لیے بھیجا. تو کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے آ گیا اور نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں. اس طرح فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ. اللہ پاک کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو ہم نے، یعنی ابراہیم اور لوط علیہ السلام سے پہلے، اس کی دعا کو ہم نے قبول کیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اپنے نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شدت عذاب سے بچایا، تکذیب، مخالفت، استہزاء. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نے مدد فرمائی نوح علیہ السلام کی، ان کی جو تکذیب کرنے والے تھے ان کے آیات و معجزات کی، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی بری قوم تھی، اس لیے اللہ نے ان سب کو پھر ہلاک کیا اور عذاب میں غرق کر دیا. یخبر تعالی عن استجابته لعبده ورسوله نوح علیہ السلام حين دعا على قومه لما كذبوه. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی. دعا فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں تو بالکل عاجز ہوں، میری مدد فرما. اور اسی طرح دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ کے پیغمبر نے دعا کی کہ میرا اللہ اب تو زمین پہ کافروں کا گھر بھی نہ بچے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو بچا دیا نا یہ تو ان کی آگے اولادیں کافر ہوں گی اور فاجر ہوں گی. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کا تجربہ ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو پیدا ہونے والوں کا علم تھا، ایک تجربہ ہے کہ 1 صدی 2 صدی 3 صدی 950 سال تک جو بھی نسل در نسل آ رہے ہیں سب کافر ہیں، سب فاجر ہیں، سب دشمن ہیں. اس بنا پہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا. وَلِهَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. اہل سے مراد یعنی جو لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پہ اللہ نے ان کو بھی بچا لیا. كما قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. اللہ نے فرمایا ہم آپ کے اہل کو نجات دیں گے، ہاں اگر کسی کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے تو اللہ کے فیصلے بدلا نہیں کر سکتے. من الکرب العظیم. کرب العظیم کیا یعنی من الشدت والتکذیب والاذی، کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کو جو جھٹلاتے تھے، آپ کو جو ایذا پہنچاتے تھے. فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا القليل. آپ نے 950 سال گزارے، اللہ کی طرف دعوت توحید دی، لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے. وَقَانُوا يَتَصَدُّونَ لِأَذَىٰ وَيَتَوَاصُونَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ عَلَىٰ خِلَافِهِ. وہ سب آپ کو ایذا پہنچاتے رہے اور ایک دوسرے کو بھی وصیت کر کے بھی حضرت نوح کی مخالفت کرنی ہے، حضرت نوح کی مخالفت کرنی ہے. اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ لگایا. اللہ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا.
ای ونجیناہ وخلصناہ منتصرا من القوم. اللہ نے فرمایا ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی اور آپ کی ظالم قوم میں سے آپ کو نجات دی. الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء، بھیڑی قوم. فأغرقناهم أجمعين أهلكهم الله بعامة ولم يبق على وجه الأرض منهم أحد كما دعا عليهم نبيهم نوح عليه السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی اس قوم کو غرق کر ڈالا اور زمین پہ کوئی نہ بچا، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی بھی نہ بچا. نوح علیہ السلام کی دعا ہم نے قبول کی، صرف ان لوگوں کو نجات ملی جو ایمان والے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے. یہ سارے واقعات قرآن کے اتنے حق ہیں، صدق ہیں، عدل ہیں کہ کوئی بالکل جو عقل سے، قلب سلیم سے اور انصاف سے آری ہو وہ انکار کر سکتا ہے، ورنہ کوئی ذی عقل اور ذی عدل، ذی قلب سلیم بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی میرے والدین وفات کر ہو گئے ہیں تو ان کا میراث جو ہے اس میں جو میرا حصہ ہے وہ 2000 مجھے ملتا ہے. تو میں بھیجتا رہتا ہوں مختلف ملک کے مسلمانوں کو. اب مسجد اور مدارس بھی ہیں بعض ملکوں میں یا پاکستان میں کسی جگہ، ان کو بھی بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بہرحال وہ علاقے زیادہ مستحق ہیں بنسبت یہاں کے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے نا کہ دینی مدرسے بھی ہیں، حکومتی مدرسے جو ہیں وہ بھی خالص دین کے ہیں، اور بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک مزدور سے مزدور غریب آدمی بھی گزارا کر لیتا ہے. لیکن ہمارے ملکوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے کہ وہاں تو ایک آدمی کی زندگی گزارنا بھی بڑی مشکل ہے. آپ اگر ان کو پیسہ بھیجتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اگر 2000 خرچ کریں گے 2000 بنے گا، ان کو بھیجیں گے تو 32,000 روپیہ بن جائے گا. ان کا مدرسے کا سمجھے گویا 1 مہینے کا خرچ نکل جائے گا. اس لیے آپ اچھا کرتے ہیں، آپ بھیجا کریں، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ اگر حجر اسود کو زندگی میں آدمی ایک دفعہ بوسہ دے دے تو سنت ادا ہو جاتا ہے. سنت ہر طواف ہمیں بوسہ دینا ہے کہ جب بھی اللہ طواف کا موقع دے تو آپ بوسہ دیں. بوسے کا موقع نہیں تو ہاتھ لگائیں، اس کا بھی موقع نہیں اشارہ کریں. یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ہم ایک دفعہ بوسہ دے دیں تو اس کے بعد جب طواف کریں نہ اشارہ کریں، نہ استلام کریں، نہ تقبیل کریں. جتنے دفعہ آدمی طواف شروع کرے گا حجر اسود سے شروع کرے گا، حجر اسود پہ ختم کرے گا، اور ابتدا اللہ موقع دے تو بوسے سے کرے اور نہیں تو پھر استلام سے کرے. یہ ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر طواف میں سنتے. اگر ایک آدمی ایک بلڈنگ پہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو امام حرم اور کعبۃ اللہ کے نمازیوں کی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز تو ہو جائے گی. ایک ہے نماز کا ہو جانا، سمجھو نماز ہو گئی، فرض ادا ہو گیا. لیکن ایک ہے سنت کے مطابق نماز کا ادا کرنا، وہ ضروری ہے کہ آپ صفوں سے ملیں. ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیچے پڑھتے تھے اور صحابی پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے پڑھ لیتے تھے.
ایک ہے کہ نماز ہو جانا، وہ تو فقہا نے باقاعدہ مثالیں بھی دی ہیں کتابوں میں اور ذکر بھی فرمایا ہے کہ اگر آدمی ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ اس کو اپنی صفوں کی حرکات و سکنات نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ ایک ہے نماز ہو جانا، تو تم روزانہ نماز سر سے اتار رہے ہو، بلڈنگوں میں لفٹیں لگی ہوئی ہیں اور 5 منٹ اگر پہلے اتر کے آؤ تو آرام سے آ کے نماز میں مل سکتے ہو، صفوں میں مل سکتے ہو، سنت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہو، اتصال صفوف ہو۔ اسی لیے ہر نماز میں امام صاحبان فرماتے ہیں کہ بھئی صفیں ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ، الاول فالاول، پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، ترتیب سے صفیں پوری کرو۔ یہ تو نہیں کہ باہر آ رہے ہیں صفیں آپ نے وہی کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر، یہ تو پھر نماز سر سے نکالنے والی بات ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اللہ فرماتے ہیں یہ منافقوں کی علامت ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوہ یار یہ مجھے کہو دیکھو نا نماز سب تو نظر آ رہی ہے، کہو اللہ اکبر نماز پڑھو۔ یہ کیا مانا؟ جتنا قدم اٹھاؤ گے ایک ایک قدم پہ اجر ملے گا، اور پھر ان دنوں میں تو اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں کعبہ خالی مل رہا ہے، طواف کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، تم زیادہ سے زیادہ قریب آ کے نماز ادا کر سکتے ہو، یہ بہانے بنانے کا وقت تو نہیں ہے۔ اچھا کبھی تم جس ہوٹل میں کام کر رہے ہو اس کو کبھی مالک سے ایک بات کرو، اس کو کہو میرے گھر سے تمہارا ہوٹل نظر آتا ہے، میں وہی کھڑے کھڑے ڈیوٹی کر لیا کروں گا، ہے نا۔ ایک دن تو اس کو سمجھاؤ، اس کو دیکھو بابا تیرے ہوٹل سارا میرے گھر پہ گھر ہے پہاڑ پہ، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، تیرا ہوٹل دیکھ رہا ہوں، جو آ رہے ہیں جو جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو وہیں سے کھڑے کھڑے میں چوکی دارا کر دوں گا۔ دیکھو کان پکڑ کے نکالتا ہے یا رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہو، کبھی پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤں گا، کبھی بلڈنگ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، کبھی وہاں کھڑا ہو جاؤں، کیوں؟ کہتے جی کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکی پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے بڑی بات استغفار۔ جب آدمی اللہ کے آگے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور گناہوں کی جب معافی ملے گی تو نیکی کی خود بخود توفیق ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک اپنے دوست اچھے نہیں بناؤ گے نہ کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، اب مثلاً آپ ایک کمرے میں 10 آدمی رہتے ہیں، سارے کے سارے نعوذ باللہ نماز نہ پڑھیں، تم کتنے دن پڑھو گے؟ ان کی نحوست جو ہے وہ تم پر بھی تو اثر کرے گی نا، جہاں آگ جلے گی دھواں تو تمہیں بھی آئے گا نا۔ تو جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو اس کے اثرات آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اس دور میں ہمارا اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے ما سوا اسی بات کے کہ کسی صالح آدمی سے، اللہ والے سے تعلق جوڑیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں اور کمرے میں اچھے لوگوں کو رکھیں۔ اگر برے ساتھی ہیں تو ان کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں، ورنہ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ ایک آدمی کو احرام کی حالت میں بخار ہو گیا، سردی کا، اس نے 20 منٹ کا کوئی بنیان وغیرہ پہن لی، کوئی بات نہیں، اللہ جانتے ہیں کہ مجبور تھا، ایسے 2-4 ریال خیرات کر دو تو اچھی بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے
طواف کیا ہے، عصر کی اذان ہو گئی، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، وہ عصر سے پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھ لے، کوئی بات نہیں، پڑھ لے، اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو پھر اس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ اب شیطان تمہارے ساتھ بیٹھے، وہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ تو جیسے دور سے تمہارے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے وہاں بھی ڈال سکتا ہے، کون سا مشکل ہے؟ نہ تمہیں کبھی ملا ہے شیطان وہ دوستی شوستی ہے السلام علیکم کیا کبھی؟ لیکن سارے برے کام جو تمہیں سکھا رہا ہے نہ تم نے دیکھا ہے اس کو، نہ تمہیں ملا ہے، نہ تمہارے قریب آیا ہے، پھر وہ کیسے وسوسے ڈال رہا ہے؟ ایک حاجی انڈیا سے 7 ذی الحجہ کو پہنچا، طواف نہیں کیا، مینا چلا گیا، صفا بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ احرام باندھ کے حج کی نیت کے ساتھ بغیر طواف بغیر صفا سیدھا مینا چلا گیا، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، واپسی بھی آگے انشاءاللہ طواف بھی کر لے گا، صفا بھی کر لے گا، اب نیت جو اس کا تھا وہی حج ہوگا۔ میری والدہ ضعیف ہے، چلنے سے گر جاتی ہے، تو ان کا میں نے حج بدل کیا، بہت اچھا کیا، ان کو بھی پورا حج ملے گا اور انشاءاللہ تمہیں بھی پورا حج ملے گا۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحمت فرمائے، شفا دے، ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ میرا بھائی ہنڈی کا جو کاروبار ہے نا، اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی نہ کرے، کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمان ملکوں کی اقتصادیات اور معاشیات کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ جب آپ نظام کے مطابق پیسہ بھیجتے ہیں تو اس کے فوائد ہوتے ہیں ملکوں کو، جب آپ ان کو چوری چوری پیسہ بھیجتے ہیں تو ملکوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسے کاروبار سے جو کسی اسلامی ملک کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنے، نقصان کا ذریعہ بنے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور ورنہ تو باتیں ہیں کہ ریٹ ہے، جیسے آپ ایکسچینج سے پیسہ تبدیل کرواتے ہیں، کبھی 1 ریال کے مثلا اتنا روپے کا ریال ملے گا، اتنا روپے کا درہم ملے گا، ایک ریٹ ہے، وہ تو تبادلہ نقد ہے، آج کے ریٹ پر ہے، جو آج کا ریٹ ہے وہی آپ دیں گے، ریٹ آپ کا طے ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان ملک کو تو نقصان ہوگا کہ وہ پیسہ جو ہے صحیح طریقے سے جائے گا تو وائٹ منی میں شمار ہوگا، اور پھر اس میں ملک کے لیے زر مبادلے کا فائدہ ہوگا، اور تمہیں بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر اپنا ریکارڈ محفوظ رکھو کہ بھی میں نے سال میں اتنے پیسے کمائے، اتنی مزدوری کی، اتنے بھیجے، تو ملک ان بھیجنے والوں کو بھی سنا ہے کہ رعایت دیتے ہیں، اللہ عالم۔ بہرحال بہتر ہے کہ جس معاملات میں شبہ ہو آدمی بچ جائے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اسی طرح پھر اس نے عمرہ کیا، بال تو اس نے کٹوائے ہیں لیکن سر پہ استرا نہیں پھروایا۔ میرا بھائی استرا پھروانا افضل ہے۔ اگر بال کٹوائے ہیں، مثلا اتنے بڑے بال تھے، اتنا بال چوتھا حصہ سارے سر کا کٹوایا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر 2 بال ادھر سے کاٹے ہیں کینچی سے اور 2 ادھر سے کاٹے ہیں اور 2 ادھر سے کاٹے ہیں تو پھر دم پڑ گئی کہ بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ قصر کے لیے تمام ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے
صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں گنجائش ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یا 2-4 بال کاٹ لیے، فرماتے ہیں گنجائش ہے کہ دم نہیں پڑے گی، ورنہ وہ یہ نہیں فرماتے کہ ایسے کیا کرو، کیونکہ قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو ہمیں حضور کا عمل دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ٹک لگوائے یا آپ نے پورے سر پہ اس طرح پھروایا۔ صحابہ جن کے سامنے قرآن آیا، جن کے سامنے حضور پاک نے حج فرمایا، جن کے سامنے حضور نے عمرے فرمائے، انہوں نے کیا کیا؟ 2 بال کاٹے تھے یا سارے سر پہ اس طرح پھروایا، یا اس کے بعد پورے سر کے کسر کرائی؟ میرا بھائی عمرہ نہ کرو تو پھر شریعت کے مطابق پورا کرو، اور اگر تمہیں بالوں کے فیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے تو چھوڑ دو عمرہ، تمہارے بغیر کعبہ بالکل اداس نہیں ہے، میں لکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو پھر حضور پاک کے ایک بال پہ ساری کائنات کے بال قربان کر دیے جائیں۔ حضور پاک تو اس طرح پھروائیں اور بال کے مبارک سارے سر کے اتارے، اور تم مسئلے پوچھتے رہو جی 2-3 بال ادھر، جی فیشن میں فرق نہ ہے، عمرہ نہ کرو، فیشن کرو۔ کسی نے آپ کو خط لکھا ہے کہ عمرے پہ ضرور تشریف لاؤ، اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر بالکل ادب سے کرو، سنت کے مطابق کرو، تاکہ عمرہ کرنے سے تمہارے اندر انقلاب آئے، تبدیلی آئے، اثرات آئے، کعبۃ اللہ کی رحمتیں تمہیں نصیب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك، اللهم لا تجعلنا بذرة للباطلين، اللهم لا تجعلنا عقرة للعاقلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اصرف عنا وعن بلادنا كيد القائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساهرين والظلم الظالمين، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد